بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت 7 بار یہ سورت پڑھنے سے زمین خزانے نکال دیتی ہے۔ 400 سال پرانی کتاب سے لیا گیا وظیفہ ہے۔ مفتی عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی محض چند دنوں کا عارضی سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ انسان کو سکون ملے اور اس کی تنگی دور ہو، گھروں میں خوشحالی اترے، دل کے غم مٹ جائیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسی کنجی پالے جو اس کے مقدر کے دروازے کھول دے، ایسی دعا پالے جس سے اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، اور ایسا عمل ڈھونڈ لے جو اسے دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلام قرآن مجید میں ایسی بے شمار برکتیں چھپا رکھی ہیں جنہیں اگر ہم جان لیں تو دنیاوی خزانے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے نصیب میں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت، شفا، رزق اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ 400 سال پرانی ایک نایاب کتاب میں ایک ایسا روحانی وظیفہ لکھا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ مشہور بزرگ اور فقیہ حضرت مفتی عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر فرما دیتے ہیں اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچئے وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، لیکن ان رازوں کو وہی پا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور یہ اجازت قرآن پاک کی برکت اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی، تنگ دستی، مہنگائی اور بے برکتی کا ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر جیب خالی رہتی ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں مگر نقصان اٹھاتے ہیں، کھیتوں میں بیج بوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، اور اگر بارش ہو بھی جائے تو فصلیں ٹھیک طرح اگتی نہیں۔ گھروں میں بے برکتی ہے، دل بے سکون رہتے ہیں اور چہروں پر پریشانی کے سائے چھا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل سکون اور اصل کامیابی دنیاوی اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے۔ وہ کلام جس کے گھر میں ہے، گھر میں رحمت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جسے آپ نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھیں اور اللہ کی قدرت کے خزانے آپ کے لیے ظاہر ہونے لگیں، اگر وہ عمل ایسا ہو کہ زمین خود بخود اپنے خزانوں کو کھول دے اور آسمان سے رزق کی بارش برسنے لگے، تو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر نوازتا ہے، اور یہ کوئی کہانی یا فرضی بات نہیں بلکہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے تجربات سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا ہے بلکہ یہ رزق کھینچنے والی، دلوں کو سکون دینے والی اور مشکلات کو حل کرنے والی کتاب بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کو محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علاج اور وظیفہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی تقدیر بدل دو، اس کے دروازے کھول دو، اس کے غم دور کر دو۔ اور یہی راز اس سورت میں چھپا ہے جس کا ذکر ہم آج آپ کے سامنے کریں گے۔ نماز فجر کا وقت خود اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر اسی وقت بندہ قرآن کریم کی ایک خاص سورت کو 7 بار پڑھ لے تو گویا وہ اپنے لیے خزانے کھولنے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وظیفہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، شہرت، کامیابی اور دل کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ زمین کے خزانے صرف سونے چاندی کے خزانے نہیں بلکہ اصل خزانہ برکت ہے، صحت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، رشتوں میں محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔
آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے بزرگوں کے دلوں میں محفوظ رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا ہے۔ وہ غریب سے امیر بنے، بیمار سے صحت مند ہوئے، پریشان حال سے خوشحال بنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بندے بنے۔ تو آئیے دل کو اللہ کے ذکر سے بیدار کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے اور اس صورت کے فیض کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو فجر کے بعد 7 بار پڑھنے سے خزانے ظاہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ خزانے بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کے ہیں، اور رزق بھی وہی دیتا ہے، اور وہ جب چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں، ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس لیے ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ تو کوے نے جواب دیا، میرے پاس کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا عذر ہے؟ کوا بولا، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نہ کھا جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسا کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا، جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اب شہر چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا، یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے، اس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ سانپ نے کہا، میرا نام سیاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا، میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا، میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا، اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنے پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا،
لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سام کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے یہ کس کے دانت ہیں؟ جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے یہ سیاہ کے دانت ہیں، پھر صرف نام سیاہ کہنے لگے، اور آخرکار شہر کا نام پڑ گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن اسلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہے، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کرے۔ چنانچہ جن اور انس نے ان تمام کو جمع کر لیا، اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اے سلیمان تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے کچھ اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ سلیمان آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آپ آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گئے ہیں، اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، یا جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہماری ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کے سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ ہود میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام آئیں اور سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے تھے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے کر جاتیں۔ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی تھی،
یعنی اسی طرح میں ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافتیں ہوتی تھیں۔ ابن ابی آدم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلمانی پر چلا کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اسے ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکا دیتے، اللہ کا ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ بحوالہ ابن کثیر، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکر اور چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے تھے اور آپ کے لیے سمندر کی بیش قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین ان کے تابع کیے ہوئے ہیں جو ان کے فرمان میں گوتے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کے تابع فرما تو رہتے، لیکن ان میں سے کسی کا نقصان کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ سبا میں ارشاد ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے مرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرکشی کرتا تو فرشتہ اسے سوٹا مارتا، اس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ بحالہ فتح القدیر قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن سے برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف جابر سے ان کی تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرق کے ممالک کی طرف جاتے ہیں، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغرب ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسٹیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا ہے، اور اس میں بھٹی پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آیا ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ مفکرین اسلام اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ جہاں دینی تعلیمات انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، وہاں ایسی دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اللہ اور صرف خدا کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہی ہے اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی وضع کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب اجزائے طریقت میں مفتی علامہ قادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ خالصتاً قرآنی عمل ہے اور ہر مرد اور عورت چھوٹا یا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے اور ساتھ اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔ محترم ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھنی ہے، تو اس سورت کو 7 بار پڑھ کے اللہ کا ایک نام یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنے ہیں اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرنے لگتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فجر کی تلاوت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری پارے میں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ مکمل سورت 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ مفتی علامہ عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد یہ ہے کہ بیش و بہا وافر مال و دولت حاصل کرنے کا بیش بہا و قیمتی عمل ہے۔ اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔